بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین اکرام، میں آج جو موضوع شروع کرنے لگا ہوں، ایسا موضوع جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ہم ہر مسلمان، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان نہیں جو غیر مسلم بھی ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آزادی ملی، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عزتیں ملی، ہر وہ شخص خوش ہوتا ہے۔ میرا موضوع ہے محسن انسانیت اور میرے مہمان ہیں آل نبی، اولاد علی، گل گلشن زہرا، جناب پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آج میرے مہمان ہوں گے۔ تو آج ان سے اسی بات پہ گفتگو کریں گے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، والدین کو اٹھا کے منڈیوں میں فروخت کر دیا جاتا تھا، کیا کیا مظالم بتاؤں کہ کیا کیا ہوتا تھا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو پھر رنگ ہی بدل گیا، آسمان ہی بدل گیا، ماحول ہی بدل گیا۔ ناظرین اکرام، آج اسی بات پہ ہم بات کریں گے۔ جناب سید عطا اللہ شاہ صاحب، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر زندہ چیز کے لیے، ہر چرند پرند کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے واقعات، جیسے کہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، والدین کو اٹھا کے منڈیوں میں جا کے بیچ آیا کرتے تھے۔ تو پہلے کے جو واقعات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ابرار سرور صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے مجھے اس خوبصورت، بہترین اور مقدس موضوع پہ اظہار خیال کی دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں اللہ پہنچ چکی تھی۔ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماؤں کو میلوں میں بیچا جاتا تھا، اور جو خواتین ہیں ان کا کوئی تقدس اور احترام باقی نہیں تھا، بچوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں تھے، امن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی، موت ہر وقت ہر کسی کے سر پہ منڈلا رہی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ معاشرت تھی، نہ کوئی معیشت تھی، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور تھا وہی حکمران مانا جاتا تھا۔ تو یہی دنیا کی حالت تھی، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انسان کو ہر روپ میں عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بیٹیوں کو عزت دی، آپ نے بہنوں کو قابل عزت بنایا، آپ نے ماؤں کے احترام کا سلیقہ سکھایا، آپ نے باپ کا ادب کرنا معاشرے کے اندر اس کو رائج دیا۔ آپ عرب کی تاریخ کی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنی بیٹی کو اپنے لیے فخر کا سبب قرار ماشاء دیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق حضور نے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جانور جنہیں ہم گھروں میں رکھتے ہیں ان کے حقوق بھی بتائے، اور وہ جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں حضور نے ان کے حقوق بھی سبحان بتائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں جانور پال سکتے ہو، مگر ایک دن میں 70 مرتبہ ان کے پانی اور دانے کا خیال کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کیسا خوبصورت اور واضح اور جامع انداز میں حضور نے فرمایا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ تم جنگلی جانوروں کا شکار کر سکتے ہو، مگر ساتھ ہی آپ نے پابندی عائد کی کہ اس جانور کا شکار کر سکتے ہو جو جسمانی طور پہ اتنا صحت مند اور مکمل ہو کہ وہ تمہارے تیر سے یا جس چیز سے تم شکار کر رہے ہو اس سے بچ کے بھاگنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
معذور جانور یا بہت چھوٹا جانور جو بھاگ بھی نہیں سکتا، حضور نے اس کا شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا ہے، تو انسانوں کے حقوق کا حضور نے کتنا خیال رکھا ہوگا۔ آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے، بیویوں کے حقوق، عورت جس رشتے میں بھی ہے حضور نے اس کے حقوق کا تعین کر دیا ہے۔ شادی بیاہ نکاح کے بارے میں بیٹا بیٹی دونوں کی مرضی کو لازمی قرار دیا گیا۔ والدین کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی اپنی اولاد پہ ٹھونس دے، اور اولاد کو بھی اس سلسلے میں والدین کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، دونوں کو ایک مناسب حد کے اندر رہنا چاہیے۔ جو آپ نے فرمایا کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والدین کا اس طرح احترام نہیں کیا جاتا جس طرح حضور نے کرنے کا حکم دیا، بیٹیوں اور بہنوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے، مثال کے طور پر جائیداد میں انہیں حصہ بھی نہیں دیا جاتا۔ حضور نے بہنوں کے، بیٹیوں کے، بیویوں کے جائیداد میں حصوں کا ذکر کیا۔ تو یہ جو صورتحال آج دوبارہ وہی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہمیں آپ کی تعلیمات کو روشناس کرانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے، معاشرے میں ان کو پھیلانا چاہیے۔ غیر قوموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، مگر تعلیمات کے اوپر انہوں نے پورا عمل کیا ہے، اور انہوں نے دنیا بھر میں عزت پائی۔ اسی لیے حفیظ جالندری نے کہا تھا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ہر ایک کو اپنے حقوق ملے۔ آپ نے جانوروں تک کے حقوق بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جانور ایون کے شکار جس کا کرنا ہے اس کا بھی بتایا کہ کس حالت میں ہو تو اسے شکار کر سکتے ہو، اگر معذور ہے، اپاہج ہے تو اس کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، تو جب تشریف آوری ہوئی اس کے بعد کا جو ماحول تھا وہ کیسے چینج ہوا، کیونکہ پہلے جو بھی نبی آتا تھا وہ کسی ایک علاقے کے لیے آتا تھا، کسی مخصوص علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافۃ للناس رحمت للعالمین، سارے انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے نبی بن کے، انسانوں کے لیے، جہانوں کے لیے، زمانوں کے لیے آپ نبی بن کے تشریف لائے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ فطرت کے انتہائی قریب تر ہیں، یعنی کہ ایک نفیس الفطرت اور سلیم الطبع شخص خود بخود اپنی کسی اندرونی طاقت کے زیر اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد زمانے نے پہلی دفعہ یہ نظارہ دیکھا کہ کالا غلام اور سفید آقا ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اور حضور نے ایک سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر، لگتا ہے ابھی تک تیرے اندر سے جاہلیت کی خوشبو نہیں گئی۔ تو اس بات سے حضرت ابو ذر غفاری اس قدر نادم ہوئے کہ آپ نے اپنے غلام سے معافی مانگی۔ آقا غلام سے معافی مانگ رہا۔ حضرت عمر بن عاص مصر کے فاتح تھے، تو آپ کے بیٹے نے کسی گھوڑ دوڑ میں حصہ لیا، تو اس میں آپ کا بیٹا پیچھے رہ گیا، اور ایک غلام کا بیٹا تھا یا غلام زادہ تھا، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا، تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اپنے آپ کو گورنر مصر کے گورنر کا بیٹا سمجھا، اور اس کو ایک درہ مار دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اب دیکھیں بیٹے نے درہ مارا تھا اسے، تو حضور نے حضرت عمر بن عاص کو واپس بلا لیا، اور گورنری سے انہیں معزول کیا، اور ان کے بیٹے کو بھی واپس بلایا، اور حضور معاف کیجیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، حضرت عمر نے انہیں واپس بلا لیا اور گورنری سے ہٹا دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بیٹے نے غلام کو درہ کیوں مارا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کا طرز سیاست کیا ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا جو آج کل دنیا میں بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بھی لکھا گیا ہے، کہ آپ نے گورنر کے بیٹے سے کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا۔ تو اب دیکھیں نا، غلطی کی گورنر کے بیٹے نے، حضرت عمر نے گورنر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ کیا بات!
اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، اور آپ نے یہ بتایا کہ جو بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اپنے خاندان اور اپنے ماتحت تمام افراد کے اقوال و افعال کا ذمہ دار ہے، کہ اس کے عہدے کی بنیاد پہ اس کے خاندان کے افراد بھی کسی سے ظلم اور زیادتی اور تعدی نہ کریں۔ بے شک۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں عزت ہمیں معاشرے میں ملے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، ان تعلیمات کو اپنانا ہوگا جو محسن انسانیت نے ہمیں دی ہیں، اس کردار کو اپنانا ہوگا جو محسن انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنائی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔